اب میں تقریر پیش کرنے کے لیے ارحم بن اشرف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں قرآن کے فریاد کے موضوع پر تقریر پیش کریں کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے اور کیا کہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، محترم حضرات، آج میری تقریر کا عنوان ہے قرآن کی فریاد۔ حضرات، حیرت و افسوس کی بات ہے کہ قرآن پاک ایک دستور حیات اور صحیف ہدایت ہے، تڑپتے دلوں کی فریاد ہے، سسکتے روح کے لیے علاج ہے، خدا کی آخری کتاب ہے جس کا ایک ایک لفظ موتیوں کی طرح جڑا ہوا ہے، ایک ایک سطر شاخ گل ہے اور ایک ایک صورت خیابانی بہار ہے جو انسان کو حرکت میں لے آتا ہے، جو ایک سچے معاشرے کی تشکیل کرتا ہے، خیر خواہ کو تعاون دیتا ہے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرتا ہے اور فسق فجور کے پورے ماحول کو چیلنج کرتا ہے، جس کی تعلیمات میں حکومتوں کی بقا مضمر ہے، جس کی پیغامات پوری دنیا کے لیے عام ہے، جو برائی کا دشمن اور سچائی کا دوست ہے، لیکن قرآن پاک سے نازیبا سلوک، اس کے ساتھ سوتیلا پن ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ذرا سوچو، اپنے احتساب کرو، گریبان میں جھانک کر دیکھو۔ ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خور ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ معزز سامعین اکرام، کیا وہ میری شکل موجود نہیں رہی؟ کیا میرے الفاظ بدل گئے، یا وہ میری معنی بدل گئی، یا وہ میری تاثیر ختم ہو گئی؟ جس نے حضرت عمر بن خطاب جیسے قوی جاباز مرد کو اسلام کا شہدائی بنا دیا تھا، میں تو آج بھی مکمل تاریخ پر زندہ ہوں، میری تاثیر باقی، افادیات موجود، جامعات قائم و دائم ہے، کیونکہ میری حفاظت کا وعدہ باری تعالیٰ نے خود کیا تھا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے قول خدا، اے قول نبی، فرمانا بدلا جائے گا۔ اے قول خدا، اے قول نبی، فرمانا بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اے لوگو، میں نہیں بدلا، تم بدل گئے، یقین تمہارا کمزور ہو گیا، ایمان پختہ نہ رہا، دل تمہارے زنگ آلود ہو گئے۔ مجھے تو کوئی کلب صدیقی سے پڑھتا ہی نہیں، روح بلالی سے کوئی تلاوت کرتا ہی نہیں، سوز مسعودی سے کوئی مجھے گنگناتا ہی نہیں۔ آج تو مجھے پڑھنے والے میری مخالفت میں سرگرم ہے۔ اخبار بینی کا اتنا شوق، فحش لٹریچر پڑھنے کا ایسا چٹکارا، گانے سننے کا، فلم دیکھنے کا ایسا رجحان بڑھا کہ میری طرف کوئی توجہ کرتا ہی نہیں۔ میں تو ترستا رہتا ہوں کہ تم میرے قریب آؤ، لیکن ایک تم ہو کہ مجھے داستان پاری نہ بنا دیا، قرآن کی تعلیم کو ترک کر دیا، مسجد کی آبادی کی محنت تم نے چھوڑ دی، مکاتب قرآنیہ کی صحیح دیکھ بھال نہ کر کے مکاتب کو تم نے اجاڑ دیا، مکاتب ویران، مسجد سنسان، میرا دیوالہ تم نے خود نکال دیا۔ تم بھی میرے ساتھ استخفاف میں برابر کے دوشی ہو، ملزم تم خود بھی ہو۔ نمازیوں سے خالی پڑی ہے مسجدیں، نمازیوں سے خالی پڑی ہے مسجدیں، تھیٹروں پر جا کے دیکھو لمبی قطاریں ہیں۔ ہائے وہ افراد کہاں چلے گئے جو ایک ایک آیتوں پر راتوں روتے تھے؟ ان عاشقین کے کسی زمین کے ٹکڑے نے ہضم کر لیا، جن کا کسی آیت کو پڑھ کر آرام و سکون حرام ہو جاتا، اور کھڑے ہو کر پکارتے، اے اللہ، جہنم کی خوف نے میری نیندیں اڑا دی۔ وہ جماعت کہاں چلی گئی جو الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ کو سن کر بے ساختہ سجدہ ریز ہو جاتے، بے ساختہ سجدہ ریز ہو جاتے؟ وہ لوگ کہاں گم ہو گئے جو میری بقا کی خاطر مرتے اور جیتے؟ اے امت مسلمہ کے غیور فرزندوں، آج ضرورت ہے قرآن کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی، اس کی آفاقیت کا برملا اعلان کرنے کی، ریڈیو، ٹی وی، فلموں کا مزاج کو ختم کر کے اس قرآن کو اپنانے کی،
اپنی خواہشات کو اس کے تابع کرنے کی، اس کی تلاوت فضا عام کرنے کی، زندگی کے ہر شعبے میں اس کی حاکمیت کا اعلان کرنے کی، کیونکہ جو ہمیں اپناتا ہے اسی لیے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف لفظوں میں بہتری کی وضاحت ان مبارک الفاظ میں فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے، جگہ جگہ مکاتب قرآنیہ کو قائم کرنے کی فکر کرے۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو یقین مانو تمہیں عروج مل سکتا ہے، عظمت رفتہ کی بحالی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد کامیابی قدم بوس ہو سکتے ہیں، اور تمہارے تمام گناہوں سے بھرے دفتر دھل سکتے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ رب کے بندوں کے نام خط ہے۔ قرآن کیا ہے؟ رب کے بندوں کے نام خط ہے۔ بندو تم اپنے رب کا فرمان پڑھ کے تو دیکھو، کیف سرور لذت پاؤ نہ تم تو کہنا، کیف سرور لذت پاؤ نہ تم تو کہنا، تجوید کے مطابق قرآن پڑھ کے تو دیکھو۔ آخری میں یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے والا بنا دے، آمین۔ قرآن ہمارا زندہ باد، قانون ہمارا زندہ باد، اسلام ہمارا زندہ باد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اس بچے کی حوصلہ افزائی کچھ لوگوں نے کی ہے، وہ اپنا انعام لے کے جائیں۔ اب اس کے بعد ایک بہت ہی دلچسپ مکالمہ ہے جو حاضری کے عنوان سے ہے کہ جو بچے روزانہ حاضر رہتے ہیں ان کی کیا پڑھائی میں کیا کنڈیشن ہوتی ہے، وہ کیسا پڑھتے ہیں، اور جو بچے اکثر غائب رہتے ہیں ان کی تعلیمی معیار کیا ہوتی ہے۔ اس موضوع پر مکالمہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں خالد جعفر اور ان کے ساتھی کو کہ وہ آئیں اور اس مکالمے کو پیش